انہاں دے حوال پڑھ کے دیکھو، صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا بنی اسرائیل لوگ چوہے بنا دیتے گئے، بندر بنا دیتے گئے۔ علماء موجود نے پوچھو علماء کلو، میں پڑھیا کتاب اندر خنزیر بنا دیتے گئے، ہاتھی بنا دیتے گئے۔ پہلیاں قوماں دے لوگ اگر گناہاں تو باز نہیں آندے، اللہ دا عذاب نازل ہوندا ہے، جسم تبدیل کر دیتے جاندے، کتے جبریل وستیاں پناہ تے چک دے، بلندیاں تے لے جا کے الٹیاں کر دیندا انہاں وستیاں نو، عذاب ہوندا ہے، کتے طوفان آندا ہے، پوری قوم نو بہا کے لے جاندا ہے، کتے پتھراں دا نزول ہوندا ہے، کتے شکلاں بدلا دتیاں جاندیاں۔ اس امت دے اندر پہلیاں امتاں والے سارے گناہ پائے جاندے، علاقے محفوظ، وستیاں سلامت، جسم محفوظ، چہرے محفوظ۔ پہلیاں دی صورتاں دے اندر عذاب انہاں دے اوپر نہیں پیا نازل ہوندا۔ خبردار کوئی مولوی مت سمجھیو دے علم دی وجہ ہے، مت کوئی واعظ سمجھیو دے تقریر کرن دی وجہ ہے، مت کوئی پیر سمجھیو دے تسبیح پھیرن دی وجہ ہے، ایک کوئی وجہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل اعلان کر دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ دی عملہ وال نہیں دیکھنا، یار دی رحمت وال دیکھنا ہے۔ اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو رحمت بڑھا کے بھیجی ہے۔ اگر تیرا وجود سلامت ہے، میرا سلامت ہے، صرف حضور دی برکت نال سلامت ہے، ورنہ اگر حضور ساڑھے اندر نہ آندے پتہ نہیں ساڑھا کی حال ہونا سی۔ یہ سب حضور دیاں برکتاں۔ اللہ دا قرآن کہنا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ انفال ہے۔ سونیا جب تک تو مکے دے اندر موجود ہے، میں مکے دیاں بے ایماناں پر بھی عذاب نازل نہیں کراں گا۔ میلاد والا نبی اگر مکے وچ رہے، مکے دیاں مشرکاں واسطے بھی رحمت بن جاندا ہے۔ اج کائنات اندر جیدہ وجود سلامت ہے، حضور دی برکت دے نال سلامت ہے۔ ہر مذہب دے بندے نو حضور دی رحمت دا فیض ملیا ہے۔ اتنا کریم آقا، اتنی اعلی ہستی نے، میں کی انہاں دی عظمت بیان کراں جنہاں دے صدقے نال تیرا تے میرا وجود سلامت ہوئے۔ انہاں دی عظمت میں کی بیان کراں جنہاں دی عظمتاں اللہ دا قرآن جنہاں دی رحمت پاک دا ذکر کردا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ حضور دی نعتیں مل کے سارے پڑھ لو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ مل کے سارے پڑھ لو حضور دی نعت، خوش نصیب بندہ ہی پڑھے گا۔ کوئی زبان غیبت کر رہی ہوئے گی، کوئی جھوٹ بولتا آئے گا، کوئی چگلی کر رہا آئے گا، کوئی کسی تے بہتان لگا رہا آئے گا، اپنے بختاں تے نعت کر حضور دے ذکر اندر بیٹھ کے نبی پاک دی نعت پڑھے گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ حضور دی نعت پڑھنا مل کے آخری مصرع پڑھو، آقا ہمارے کچھ نہیں ہوئے گا، پوری گارنٹی ہے حضور دی نعت پڑھیا بیماریاں دور ہون گیاں۔ مطلب کوئی بندہ سمجھے بھی پڑھیا کچھ ہو جائے گا، حضور دی نعت پڑھیا بیماریاں دور ہون گیاں۔ آقا ہمارے
بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے اے حضور دی رحمت دا فیض جڑا ملیا ہے کتاب دا نام بیانات سیرت جلد دوسری ہے لکھن والا دیوبند علامہ ہے کتاب میرے کل موجود ہے جبریل حضور دی بارگاہ دے اندر آئے سرکار نے فرمایا جبریل کیا تینوں میری رحمت دا فیض ملیا ہے جبریل کہندا جی سونیا مینوں تواڈی رحمت دا فیض ملیا ہے فرمایا کیویں بیان کر حضور تواڈے آن تو پہلے شیطان دا جو حال ہویا ہے میں اپنی اکھاں نال دیکھیا ہے حضور میرے سامنے بارگاہ الہی چو نکالے آ گیا جنت چو نکالے آ گیا ہے لانتا پئیاں میں ڈردا رہندا سی اتنا علم آڑا ردی آ گیا ہے اتنا علم رکھن والا لعنت دا مستحق بنیا ہے سونے میں ڈردا رہندا سی لیکن جدوں اللہ نے قرآن دے اندر تہاڈی رحمت پاک دا ذکر کیتا ہے ہن جبریل نو تسلیاں مل گئیاں اللہ سبحان اتنا اعلیٰ نبی ہے کہ جبریل نو بھی تھے تسلیاں پیاں مل دیاں اتنا کریم محبوب ہے کہ جبریل بھی تھے ناز کردہ ہے حضور دی رحمت پاک دے میں حضور دی عظمت رحمت دا تذکرہ کی میں کرا اس رحمت پاک دا فیض دا جبریل نو بھی ملے آئے اس بارگاہ دی اندر آکے دا جبریل بھی عظمتاں تے شانہ بیان کردہ ہے ایک النشروتی مندر موجود ہے پھر جبریل ایک دن آیا حضور دی بارگاہ دی اندر آکے کہندہ سونیا میں عرض و سماوات دیاں نو جاننا مشارق اور مغارب تو واقف ہاں زمین دیاں تیمہ جاننا آسمان دیاں بلندیاں جاننا کل نبیاں دا زمانہ دیکھئے کل رسولہ دا دار دیکھئے انج کہہ لو کہ جبریل ساریاں کتاباں دا عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے میں کل کرانگا جو دو کتاباں اندر پڑھے ہے پڑھ کے بیان کرانگا حضور دی عظمت اس تو بھی زیادہ بلند ہے میرا علم تھوڑا ہے مقام مستویٰ اس تو بھی زیادہ بلند ہے کائنات اندر جتنیاں بھی کتاباں لکھیاں گئیاں انہاں کتاباں اندر لکھیا تھوڑا گیا ہے حضور دی عظمت اس تو بھی زیادہ بلند ہے علماء نے آج تک بیان تھوڑا کیتا ہے حضور دا مقام اس تو بھی زیادہ بلند ہے اسی تا کتاباں اندر آدم علیہ السلام دیاں گلاں پڑھیاں موسیٰ کلیم اللہ دے واقعات پڑھیں پھر آپ دے سامنے بیان کرنے آ اسی تا گلاں پڑھیاں ابراہیم علیہ السلام دیا پھر بیان کرنے آ اسماعیل علیہ السلام دا میدان مناندر لیٹنا کتاب اندر پڑھے آئے ویکھیا کوئی نہیں عیسیٰ روح اللہ دا آنا کتاب اندر پڑھے آئے ویکھیا کوئی نہیں لیکن جبریل ہوئے جڑے نے کل نبیاں دا زمانہ اپنی آنکھاں نال دیکھے آئے آدم صفی اللہ دا آنا بھی ویکھے آئے موسیٰ کلیم اللہ دا کوہ دور تے جانا بھی ویکھے آئے ابراہیم علیہ السلام دا نارے نمرود اندر جانا بھی دیکھے آئے اسماعیل علیہ السلام دا میدان منع اندر لیٹنا بھی ویکھے آئے جبریل نے عیسیٰ روح اللہ نو مردے زندہ کر دیاں دیکھے آئے انج کہہ لو کل نبیان دا صحابی ہے کل رسولان دی زیارت کرنا ہے ساریاں الہامی کتاب اور صحیفیاں دا عالم بھی ہے اور حافظ بھی ہے کتنا علم ہوئے گا نبیان دیاں خاندانہ نو جان دے قبیلیاں نو جان دے نبیان دیاں زیارتہ کرنا کتنا علم ہوئے گا آگے کہندہ سونیا میں کائنات ویکھیے آج تک جبریل دیاں نگاہاں نے رب دی کائنات اندر تیرے دیا سونا ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد خطیب پاکستان اس قدر اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو عظمتان النوازی ہے جبریل کہندہ ہے سونے رب دی کائنات اندر عرب آلائے پھر عرب دے وچوں قریش آلائے سونیا قریش دے وچوں تیرا قبیلہ بنو ہاشم آلائے بنو ہاشم دے وچوں سونیا تسی آلاؤ رب دی کائنات اندر جتنا حسن اللہ توانو عطا کیتا ہے کسی نو عطا ہی نہیں کیتا اس لیے اسی کہہ لیا سونے محمد ورگا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں روندے غساون والا اجڑے وساون والا مائی گلی مان دے او پاک جگاون والا ایڈیاں شانا والا ایڈیاں شانا والا آنا گھن لال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں میں کی عظمتاں بیان کرا میں کی شانہ بیان کرا اتھے تن جبریل بھی آکے مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ بیان کر رہی ہے رفت مصطفیٰ بیان کر رہی ہے میں کی حضور دیا عظمتاں بیان کر دیا بندے آندے نے جبریل حضور دا استاد ہے جبریل معاذ اللہ آندے نے استاد ہے حضور جبریل کو پڑھتے رہے جبریل تا میراج دی رات تلیاں چم کے دسیا میں استاد نہیں خادم بن کے آنا محبت نال کہہ لو سبحان اللہ میں استاد نہیں تھے خادم بن کے آنا بارگاہ رسول لایا جبریل نے آکے کہا کہ اللہ دے خلیل کوئی حاجت ہے تے میں نے دسو میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا اوتھے تک میں جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا کسی بندے تے اوکھا وقت ہوئے مشکل گھڑی ہوئے تے نال دا بیلی انہوں کہہ دے سنگی دوست بھی میرے کو یار پیسے ہیں جے تینوں ضرورت ہے تے لے لے تیرے آج کل حالات ٹھیک نہیں وہ کہوے کہ نہیں یار مینوں ضرورت نہیں میرا گزر گیا ہے وقت گزر دا پہ ہے گزارا ہو گیا ہے سر گیا ہے لیکن اس بندے دا احسان چڑھ جائے گا انہوں یہ گل بھلے گی نہیں یہ گل یاد رکھے گا یار مشکل وقت جس بندے نے میں نے پوچھیا سی یہ اندہ ایک احسان ہے میرے اوپر جبریل دا ایک احسان سی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگرچہ آپ نے نہیں لیا لیکن احسان تو انہیں چاڑیا نا آئیے معراج دی رات میں کتاب پڑھے ہیں جدو سدرہ دیاں بلندیاں آئیاں نا تے سرکار نے فرمایا جبریل و ویڑا یاد کر تو میرے داد خلیل تے ایک احسان چاڑیا سی کہ کوئی حاجت تے اللہ دے خلیل دسو میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا اے تیرا احسان سی میرے دادے تے آج دس جے تینوں کوئی حاجت تے مینوں دس میں اوتھے چلیاں میرے تو بعد بھی کوئی اوتھے نہیں جا سکتا میں اوتھے جا رہا میرے تو بعد بھی کوئی نہیں جا سکے جبریل کہندہ سوڑیاں کوئی حاجت نہیں ایک کوئی حاجت دے جدو پل سرات تو لنگو تے حضور میرے ہاں پران تو گزر کے جاؤ اتنی عظمت آڑا رسول ہے اللہ رب ذوالجلال نے اتنی شانہ نال اپنے محبوب علیہ السلام نو نوازی ہے کہ تھے جبریل بھی آجز ہے جبریل استاد ہے سید عبدالعزیز دباغ بہت بڑے محدث گزرے آپ فرماتے ہیں کدی کدی جبریل صرف حضور دی بارگاہ جو فیض لین آیا کرتا چہرہ رسول دی زیارت واسطے اتنی اللہ اپنے محبوب نو عظمت دار شان اللہ نوازی ہے اے بھی بات بیانات سیرت جلد دوسری دے اندر موجود ہے کہ ایک دن جبریل امین حضور دی بارگاہ دے اندر آئے پریشانی دے اثرات فرمایا جبریل کی گل لے کیوں پریشان ہے خوف کا دائے حضور میں دوزخ دا معائنہ کر کے آیا آج دوزخ دے کے آیا کی دے کے آیا جبریل حضور 7 درجے دوزخ دے کی ویکھے آنا 7 درجے اندر حضور 7ویں درجے دے اندر اللہ منافقان دے اوپر عذاب مسلط کیتا ہے منافق عذاب الہی دے اندر مبتلا نے 6ویں درجے جبریل کی دے کے آئے سونے 6ویں درجے دے اندر مشرکان تے بتاں نو پوجن والیاں اوپر اللہ دا عذاب پیا ہوندا ہے 5ویں درجے دے اندر حضور چاند سورج دی پوجا کرن والیاں تے اللہ دا عذاب ہو رہا ہے 4تھے درجے دے اندر حضور مجوسیاں دے اوپر آگ پوجن والیاں تے
اللہ دا عذاب ہو رہا ہے۔ تیسرے درجے دے اندر سونیا یہودیاں دے اوپر اللہ نے عذاب مسلط کیتا ہے۔ دوسرے درجے دے اندر نصرانیاں عیسائیاں تے عذاب ہو رہا ہے۔ رہ گیا آخری درجہ تے اوپروں پہلا درجہ دیوبندی عالم لکھدا ہے کتاب میرے کول موجود ہے۔ جبریل چپ کر گیا، سرکار فرمایا اندی کفیت بھی بیان کر سونیا اس درجے دے اندر تواڈی امت دے گناہگاراں تے عذاب پیا ہوندا ہے۔ اتنی گل کر کے جبریل تا چلا گیا، میلاد علی رسول دیاں اکھاں بھر آئیاں، سرکار زارو قطار رون لگے، آنسو جاری ہو گئے اکھاں دے اندر، نبی پاک رون لگے، روندیاں روندیاں حجرہ پاک اندر چلے گئے، بس نماز نہیں باہر آندے، کسی نال گل نہیں کردے، روندیاں اندر چلے جاندے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی انجے ہی گزریا، نماز نہیں باہر آندے، کسی نال گل نہیں کردے، روندیاں روندیاں اندر چلے جاندے۔ جدوں تیسرا دن آیا ہے، اے ہوئی کفیت ہے، حجرہ پاک دے اندر روئی جا رہے، اج اصحاب بھی رون لگے، نبی پاک دے اصحاب بھی رون لگے، روندیاں روندیاں ایک دوجے نال گل کر دے کی معاملہ ہے، اج تیسرا دن ہے، سرکار دی مجلس سانو نصیب نہیں ہو رہی، رج رج چہرہ مصطفیٰ دی اسی زیارت نہیں کر رہے، جی میں پہلے زیارت کر دے دا، پوچھو حضور نو جا کے صدیق اکبر تسی دروازہ کھڑکاؤ، پوچھو جا کے حجرہ رسول دے دروازے تے جا کے کہ سونے کی معاملہ ہے، کی وجہ ہے، کیوں زارو قطار روئی جا رہے ہو؟ صدیق اکبر آئے، آکے حجرہ رسول دا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ بندی عالم لکھدا ہے، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، سونے ابو بکر حاضر ہے، حضور غلام آئے، کوئی میرے لائق حکم ہوئے، میں آیا، حضور کی وجہ کیوں روئی جا رہے ہو؟ جواب نہ ملیا، نہ دروازہ کھلا، حضرت صدیق روندے روندے واپس آئے، حضرت عمر نو بھیجیا کہ عمر تسی چلے جاؤ، ہو سکتا ہے تو آنے جان نل دروازہ کھل جائے۔ حضرت عمر آئے، آکے دروازے تے دستک دیتی، اسی طرح جواب، اسی طرح سلامہ کیا، لیکن جواب نہ ملیا، یہ بھی روندے واپس آئے۔ انہاں نے فرمایا اے خاتون جنت تیاری کرو، یہ کوئی طریقہ ہے دروازہ کھلن دا، حجرہ رسول دا دروازہ کھلے گا، تواڈی جان نال کھلے گا، تواڈی جان نال کھلے گا۔ مولا علی جان دے نے یہ دروازہ حضور دی بیٹی دے جان نال کھلے گا، کیونکہ سرکار دھیاں نال بڑا پیار کر دین، حضور بیٹیاں نال بڑی محبت کر دین۔ خاتون جنت نے برقع پہنیا، روندیاں روندیاں حضور دے حجرہ پاک دے دروازے تے آئیاں، آکے دستک دی تھی، فرمایا ابو جان دروازہ کھولو، بیٹیاں لے اس درد نو جان دے، سینے نل تا پتر بھی لگتا ہے، لیکن تسکین نہیں مل دی، جو اللہ نے بیٹیاں دی محبت اندر رکھی ہے۔ سیدہ زہرا پاک نے جدوں دروازے تے آکے آواز دیتی ہے، رسول اللہ نے روندیاں روندیاں دروازہ کھول دیتا ہے، جڑا ابو حضرت صدیق لئی نہیں کھلیا، حضرت عمر لئی نہیں کھلیا، حضرت سلمان لئی نہیں کھلیا، سیدہ زہرا نے جدوں آکے دروازے تے دستک دیتی ہے، رسول خدا نے دروازہ کھولیا، اندر داخل ہو گئیاں، قریب آکے بیٹھ گئیاں، فرمایا ابو جان کی گل ہے، آج تیسرا دن تسی روئی جا رہے ہو، کی وجہ ہے؟ فرمایا دیئے جبریل آئے، امت دے گناہگاراں دا ذکر کیتا ہے، تیس جدوں میری امت دے گناہگاراں دا ذکر آیا ہے، میں امت دے غم اندر پیا رونا، آج تیسرا دن اس لئی رو رہے ہیں۔ پھر سر سجدے ہی رکھیا، سیدہ پاک نے ہاتھ چکے، مولا میرے ابو جان دی امت دی بخشش فرما، اس مقام تی اللہ قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا سر سجدیوں چک لے، سونیا جی میں تو کہیں گا اسی تینوں راضی کر دیاں گے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، جشن میلاد مصطفیٰ۔ جی میں تو کہیں گا
اویں اسی تینوں راضی کر دیاں گے سونیا سر سجدیوں چک لے نبی کریم علیہ السلام نو پوچھیا گیا حضور کیویں راضی ہوو گے فرمایا اللہ کہے گا اتنے ہزار کٹ کے دوزخ چو گناہگار جنت وچ تیرے امتی بھیج دین راضی ہیں میں کہاں گا مولا نہیں راضی انجے دیوبند عالم لکھدا ہے سرکار فرمانے اللہ بھیجدا جائے گا حتیٰ کہ ایک رہ جائے گا اللہ کہے گا سونیا ہن تا راضی ہے ایک رہ گیا ہے میں کہاں گا مولا یہ والا سوفا یوتی کا ربو کا فطر دادا وعدہ پورا کرنا ہے او جڑا ایک رہندا ہے اونوں وی کڈ کے جنت اندر بھیج دے اتنا پیار کیتا ہے امت نال دھیاں نال بھی نبی پاک نے اتنا پیار کیتا ہے بھائی غلام محی الدین صاحب فرمایا سی بیٹیاں دے متعلق دھیاں نال پیار کریا کرو جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں اپنیاں دھیاں نال پیار کریا کرو کیا تیرے قریبی ضلع میاں والی دے اندر ایک صفاق باپ نے اپنی بیٹی نو فیر مارے یا نہیں مارے تیرے ملک دا واقعہ ہے کوئی دور دی گل نہیں ہے کراچی دی دھرتی دے اوپر ایک ظالم باپ نے اپنی بچی دا گلا کٹیا ایک مہینہ بھی نہیں ہویا میں اخبار اندر پڑھے ایک ظالم نے اپنی معصوم بچی نو نہر اندر سٹ دیتا او ظالموں دھیاں تے ظلم کرنے والیو اے بچیاں زحمت بن کے نہیں آندیاں اللہ دی رحمت بن کے آندیاں میرا نبی سیدہ رقیہ دی قبر تے جا کے روئے حضور اپنی بیٹی دی قبر تے جا کے آنسو نکل آئے خطبات آل آبادی اندر اہل حدیث دا علامہ لکھ دے حضور اپنی بیٹی دی تربت تے جا کے روئے میرا نبی سیدہ زینب نو سینے نہ لا کے رو پیا کر دے دن ام کلثوم دا متھا چومنا سیدہ زہرا پاک نے آنا کھلو کے استقبال کرنا متھا چومنا اپنی جگہ تے بیٹھانا فرمانا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے او دھیاں زحمت بن کے نہیں آنیاں اللہ دی رحمت بن کے آنیاں فرمایا جڑا دو بیٹیاں نو پال دے جوان کر دے جنتی چنج میرے نال ہوئے گا اپنیاں دو پاک انگلیاں جوڑ کے فرمایا ایک صحابی پوچھیا سونیا جڑا ایک بیٹی نو پال دے جوان کر دے پھر نکاح کروان دے کیا وہ بھی تواڈے نال ہوئے گا فرمایا ہاں صحابہ وہ بھی جنتی چ میرے نال ہوئے گا اتنا اللہ نے دھیاں نو مقام عطا کیتا ہے بیٹیاں دی عظمت میں کیویں بیان کراں یہ تا مالک دی تقسیم ہے چاہے پتر دوے چاہے دھیاں دوے اے ہو دیوان لے نبیاں نو بھی اللہ بعد انبیاء ایسے بھی گزرے جنہاں نو پتر نہیں ملے دھیاں ہی دھیاں دن شعیب علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں دن پتر کوئی نہیں سی اللہ دا نبی ہے موسیٰ علیہ السلام دے سسر نے حضرت شعیب علیہ السلام کیا مقام نبوت کوئی چھوٹا جیا مرتبہ ہے بہت بڑا مقام ہے نبوت دے مرتبے دے اوپر باعث نے دھیاں ہی دھیاں نے پتر کوئی نہیں آخری عمر دے اندر بینائی کم ہو گئی سی بیٹیاں بکریاں چران جاندیاں سن تے آپ دعا کریا کر دے سن یا اللہ میریاں دھیاں دی عزت دی حفاظت فرما حضرت شعیب علیہ السلام کلا باپ شعیب تے پت کوئی نہ پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں بھلا شعیب دا کیڑا نہیں دل کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں انہوں کون پوچھے تویں کی کر لیں اتا مرضیاں رب رحمان دیاں مالک دی مرضی ہے چاہے پتر دوے چاہے بیٹیاں دوے او دی رضا تے راضی رہنا چاہیے ساڑھے معاشرے دا کی حال ہے دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو جائے پچھن والے دا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر بچی ہو گئی پھر تھی ہو گئی چوتھی بیٹی ہو گئی فرمایا حضور نے فرمایا دھیاں دا حیا کریو اللہ نے مینوں بیٹیاں والا بنایا ہے
معاشرے چ ایسا ناسور ہے گل کرن دا انداز ہی بندیاں دا بدل جاندا حالانکہ بیٹی اللہ دی رحمت بن کے آندی اے ٹھیک وقت آندا ہے کہ ماں بن دیے انہاں ماواں دیاں گوداں چ نبی آئے انہاں دیاں گوداں چ ولی غوث قطب ابدال تشریف لے کے آئے چھوٹا جا مرتبہ نہیں بہت بڑا مقام ہے اللہ دی بارگاہ جی سنگدار لکھدا ہے شکھ لکھدا ہے کہ بارگاہ رسول جدوں حاتم تائی دی بیٹی آئی ایدا ننگا سر وی کجیا گیا حضور دی بار دشمن دی تھی آئی ایدا ننگا سر وی کتیا گیا کجیا گیا قاضی سلیمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین وچ لکھیا ہے سرکار نے فرمایا صحابہ حاتم تائی دی بیٹی نو آزاد کر دیو قیدیاں اندر آئی سی جدوں آزادی ملی حضور دی بارگاہ کھلو کے کہندی ہے سونیا تیرے کریم آن اندر شک کوئی نہیں تہاڈی رحمت دا ذکر کیویں سنیا سی اوندے نال ود کے پایا ہے میں دشمن دی بیٹی ہاں میرا ننگا سر کجیا گیا ہے میں قیدی بن کے آئی تسی مینوں رہائی عطا کیتی حضور کرم ہور فرماؤ میں قوم دے سردار دی بیٹی ہاں کلی نہیں جانا چاہندی اگر میں انجی چلے گی لوگ کہن گے نال دیاں نو پھسا کے خود آزادی لے کے آ گئی ہیں سونیا مینوں اگر آزاد کیتا ہی ہے ایک گل من لو جتنے قیدی میرے نال آئے لے انہاں نوں بھی آزاد کر دیو قاضی سلیمان منصور پوری لکھیا ہے سرکار دی رحمت دا دریا جوش اندر آیا فرمایا صحابہ حاتم تائی دی بیٹی جویں کہندی ہے اوویں کرو جتنے قیدی نال آئے نے ساریاں نوں آزاد کر دیتا جائے اندازہ لگاؤ کائنات اندر اتنے آلہ خلق دی مثال نہیں ملتی انہیں سواری پکڑی اپنے بھائی نو تلاش کرن لگ گئی جدا عدی بن حاتم سی یہ لکیا بیٹھا سی نسیا آیا سی تلاش کر دیا بھائی تک پہنچی کہن دیو بدبختہ کندے تو لکے بیٹھا ہے میں دشمن دی دھی سا میرا ننگا سر کجیا گیا ہے میں نو آزادی دیتی میرے کہنتے نال والے انو بھی آزادی دیتی میرا دل نہیں سی کردہ اندہ کلمہ پڑھن تو بغیر آوا چلا چلیے میں کیا جدو میں کلمہ پڑھا گی نال بھائی نو بھی کلمہ پڑھاوا گی چلا چلیے کٹھیاں جا کے ادا کلمہ پڑھیے بھائی نو لے کے آئی خود بھی کلمہ پڑھیا تھی انہوں بھی کلمہ پڑھا کے اسلام اندر داخل کروا دیتا ہے اتنے آلہ خلق دا مالک میرا رسول ہے بات مقا دیئے اختصار ال چلیے میں پڑھیا خود کتاب اندر اپنا نہیں بیگانہ عالم لکھ دے خطبات آلہ بادی دے اندر یہ بات موجود ہے جدو حنین دیا قیدیاں اندر حضور دی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی قیدیاں دے اندر آ گئیاں اصحاب نہیں جان دیتن کہ نادا رشتہ حضور دے نال کیے قیدیاں اندر جدو آ گئیاں مدینے پہنچ گئیاں ایک صحابی نو کہندیاں اپنے نبی تک میرا پیغام پہنچا دیو کہ ایک عورت تھوڑی زیارت کرنا چاہندی ہے کوئی گل کرنا چاہندی ہے نبی پاک تک پیغام پہنچی ہے سرکار آئے فرمایا جی بیان کرو کی گل عرض کر دیا نے سونے میں حلیمہ دی بیٹی ہاں میرا نام شیمہ ہے میں شیمہ بنت حلیمہ ہاں سونے تسی چھوٹے جو میرے مکان اندر ننی منی عمر اندر بچپن اندر تشریف لے کے آئے ہو میں اپنے ہتھاں تے اٹھا کے تھانوں کھڑایا ہے حضور میں دعاواں منگیا کردی سی اللہم ابکی لنا محمد جدو ایک اللہ حضرت شیمہ دی زبان تے آئیاں مازا غالیاں کندر آسو جاری ہو گئے سرکار نے اپنے پاک کنیاں تو مزمل والی چادر اتاری زمین تے بچھا دی تھی اصحاب حیران نے آئی حنین دیا قیدیاں دے اندر اے دلی مزمل والی چادر زمین تے وچ گئی ہے اصحاب حیران نے پریشان نے ایڈیاں عظمتاں والی اتنیاں برکتاں والی اے خاتون کون ہے جنہیں لی مزمل والی چادر زمین تے بچھائی گئی ہے اصحاب حیران نے فرمایا چادر تے بہ کے شیمہ گلاں
سنا اصحاب دیکھ دین اے چادر تا کدی بادشاہاں دے سفیراں لئی بھی نہیں اتری آج اس خاتون لئی اتر گئی ہے فرمایا صحابہ اے میری رضائی بہن ہے اے دا نا شیمہ ایک ماہ نہیں 3 ماہ تک حضور دے گھر رہیاں جان لگیاں ایک سواری بھی تحفے اندر دیتی کچھ نقدی دی صورت اندر پیسے بھی دیتے کپڑے بھی دے کے جدوں جان لگیاں سرکار نے فرمایا شیمہ میرا تا دل نہیں کرتا تو جاویں اے تیری مرضی ہے کہ تو جا رہی ہے ورنہ میرے والوں اجازت ہے جتنی دیر تیرا دل کرتا ہے میرے مکان اندر رہ سکنی ہے بہنا نال اتنا پیار کیتا ہے آج حق تھیاں دا کھا جائے حق بیٹیاں دا کھا جائے کبھی کہ میرے تو وڈا نمازی کوئی نہیں کبھی کہ میرے تو وڈا حاجی کوئی نہیں علاقے اندر میرے تو وڈا منصف کوئی نہیں انہوں اپنی عقل دا علاج کروانا چاہیے حق تھیاں دا کھاوے کبھی کہ میرے تو وڈا منصف کوئی نہیں حق بہنا دا کھا جائے کبھی کہ میرے تو وڈا نمازی کوئی نہیں یہ درلائی بہن آئی ہے سکی بہن نہیں ان دے لئی مزمل والی چادر زمین تے بچھا دیتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس قدر بہنا نال محبت کیتی ہے بیٹیاں نال اتنا پیار کیتا ہے اگر اللہ نے بہنا عطا کیتیاں او دی تقسیم تے راضی ہو جا اگر مالک نے بیٹیاں عطا کیتیاں او دی رضا تے راضی ہو جا اے مالک دی تقسیم ہے جڑے لوگ اللہ دی رضا تے راضی ہو جانے اللہ انہاں تے راضی ہو جاندا ہے یقیناً برکات مل دیاں اے حکم ہے ایک شعر دا اے پڑھیے تے بیان ختم کریے حضور علیہ السلام دے ذکر میلاد اندر آن آلے ہو زندگی عارضی پیریڈ ہے کوئی پتہ نہیں کہ تو مالک دی طرف بلاوا آ جائے جو بھی انسان اس دنیا چاہے اس نے جانا ہے قاضی حضرت فضائل بن عیاض ایک بہت بڑے اللہ دے نیک بندے بزرگ گزرے انہاں کو ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا جی کوئی نصیحت کرو فرمایا کہ تیرا باپ زندہ ہے کہنے لگا نہیں جی میرا باپ انتقال کر گیا فرمایا کہ میں تنہوں اور نصیحت کی کران جدوں تیرا باپ نہیں رہا تے رہنا تو بھی کوئی نہیں تو بھی اس دنیا تو چلے جا تو ہی اپنے مالک دی حضور جانے شیخ الاسلام والمسلمین زہد الانبیاء قطب الاقطاب حضرت علامہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماندنی حضور دی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے نبی پاک دی وجہ تو اللہ نے ارض و سماوات بنائے ایک کائنات دیا رنگینیاں ایک مشارق اور مغارب حضور دی وجہ تو فرمایا حضور نو بھی اس جہان تو جانا پیا تو اڈی میری کی حیثیت ہے بظاہر پردہ کرنا پہ سانو اس جہان تو جانا پے گا ایک نہ ایک دن مالک دی بارگاہ دی اندر یقیناً جانا پے گا اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ایمان بیگانی چیز ہوتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا ایمان بیگانی چیزوں تے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا مداں دوجا ساوی لایا وے نہ رب دی یاد بھلا سجنا تو غافل موت بھلا بیٹھا دل دنیا نال تو لا بیٹھا اس دنیا لا تیرے کام آوڑے کیتی دنیا کدوں وفا سجنا اس دنیا لا تیرے کام آوڑے کیتی دنیا کدوں وفا سجنا بن جوڑ امیر غریبان دے ملے کفل بھی نال نصیبان دے جڑے دنیا تے خال صدا گے گئے اتنا کچھ بھی نال نہ لے گے لے جڑے دنیا تے خال صدا گے لے اتنا کچھ بھی نال نہ لے گے لے جیباں صاف کر لے گی
اولاد کپڑے قمیض کٹ کے اتار دیتے جان گے، ہر چیز اتار دیتی جائے گی، لباس شریعت دا پہنا کے مٹی دے اندر دفن کر دیتا جائے گا۔ جس نو جتنا زیادہ پیار ہوئے گا روح کی مٹی تا پا سکتا ہے، کوئی نال نہیں لیٹے گا۔ قبر دے اندر یا اللہ دی ذات کام آئے گی یا رسول اللہ دی محبت کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس محفل قبول فرمائے۔ حافظ خالد محمود صاحب حضور دے سنا خان نے نال آئے نے اس پاک بزم چازی نہ ہوئے تا